یہ سیکنڈ پارٹ ہے. نمبر 2 ہم نے ابھی پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ 3 چیزوں کا ہی علم حقیقی علم ہے. نمبر 1 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات محکمات یعنی احکامات کا علم. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنتوں کا علم. نمبر 3 لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے وراثت کی تقسیم کا علم. یہ حدیث ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 5454. یہی حدیث ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے. اب اگلی سن لیجیے اور ذرا کان کھول کے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا. اس امت میں سے جو سب سے پہلا علم اٹھایا جائے گا اللہ اٹھا لے گا وہ کون سا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے گا, غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق اس امت سے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا وہ علم وراثت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے علم وراثت سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے لیکن یہ بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 2719 2719. یہی حدیث ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے. آج اگر ہم غور کریں بے شمار خبریں, بے شمار معاملات کا بنیادی نقطہ وراثت ہی تو ہے اور کیا. بہن کو وراثت نہیں دی بھائیوں نے, ہم سنتے رہتے ہیں. بیوی کو آپ غور کریے اس معاشرے میں ہم عورت کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور یہ بات اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ لے کر اپنی پیٹھ پر لاد کر قبر میں نہیں لے جائے گا. اس کے باوجود وہ حق تلفی کر رہا ہے تو وہ الرٹ ہو جائیں. وہ لوگ جن تک یہ بات میری پہنچ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, جن کے دل میں اتر جائے میری بات کہ مصداق کہ وہ توبہ تائب کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر کے فوراً حق و انصاف کے ساتھ وراثت میں جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو فوراً دینے کی نیت کر لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. اور آج ہم دیکھ لیں, غور کر لیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مد میں کسی نہ کسی زمرے میں ہم سے یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ہم عالم اسباب میں اس وقت موجود ہیں. دنیا میں یہ دنیا عالم اسباب ہے, اس کا حساب کتاب ہونا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے کہ رہے گی, اللہ اپنے اذن سے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم محشر میں اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور ہم سے سوال و جوابات ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سن لیجئے, کہ ان دو لبوں ان دو ہونٹوں کے درمیان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تمہارے منہ سے مگر ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے, کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا, جب بھی کرنا اچھی و بھلی بات کرنا. پچھلی مرتبہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان کردہ بنی اسرائیل کا
ایک واقعہ سنایا تھا ایک فرد کا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، پھر اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل کر دیے تھے، لیکن وہ توبہ اور تائب کرنے کی نیت سے چلا تھا۔ تو میری گزارش ہے نیت کر لے اس سے پہلے کہ اس کا بھی موقع نہ ملے۔ نیت کر لیجئے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق میں اگر نہیں کر سکا ہوں تو اب کرنے کی نیت کرتا ہوں، تاکہ یہ فرشتے ہمارے یہ بات لکھ لیں۔ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی نیتوں میں تو یہ بات شامل کر لیجیے کہ حق و انصاف کے ساتھ ہم وراثت کی تقسیم کا معاملہ عین سنت کے مطابق کریں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور تمام آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا، پورا وراثت کا قانون بتا دیا، تمام ترتیب بتا دیے، تمام تر چیزیں بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ برائے مہربانی اس پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ جن گناہوں کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں وہ بہت حقیر ہیں، اور جن گناہوں کو تم بہت حقیر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑے۔ تو برائے مہربانی لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، کم از کم نیتوں کے حوالے سے تو لوٹا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، میرے نبی نے فرما دیا انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت کی ہے، تو نیت پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہ ہم تک تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون تمہاری نیت پہنچتا ہے، ہر چیز کی نیت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے وہ فرمایا ویسے ہی ہوگا، کہ ایک شخص آیا اور مسجد کے سامنے اس نے ایک کھوٹا گاڑا، اس کو اجر و ثواب ملے گا، وہ اس کا مستحق ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور شخص آیا کسی اور وقت مغرب سے پہلے، اس نے وہ کھوٹا نکال کے پھینک دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ صحابہ حیرت میں ہو گئے کہ دونوں کا عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک تو کھوٹا گاڑ رہا ہے اور ایک کھوٹا نکال کے پھینک رہا ہے، تو ان دونوں کا اجر سے کیسا تعلق ہو جائے گا؟ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی شخص کا جو عمل دیکھو اس سے تم کوئی تجزیہ نہ کرنے لگنا، کچھ تم طے نہ کرنے شروع کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلے شخص نے کھوٹا گاڑا اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی جانور پہ آتا ہے، کوئی گھوڑے پر، کوئی خچر پر، کوئی اونٹ پر، تو وہ اپنی سواری سے اتر کے جب نماز پڑھنے جائے گا تو اپنے جانور کو اس کھوٹے میں باندھ دے تاکہ اس کا جانور ادھر ادھر نہ بھاگے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ مغرب سے پہلے اس نے کھوٹا نکال کے اس لیے پھینک دیا کہ اب اندھیرا ہو جائے گا، کسی کو اگر نظر نہیں آیا، ٹھوکر لگی، چوٹ لگے گی، گر جائے گا، اس نے اس حوالے سے اس کو نکال کے پھینک دیا، دونوں کو اجر ملے۔ انما اعمال بالنیات، کتنا عمل دونوں کا مختلف ہے، لیکن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور اپنی اس امت کو سکھانے کی سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے نیت، وہ ہے نیت۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ٹیکنیکل کالج میں، کسی NID یونیورسٹی، کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یونیورسٹی بتا دی، وہ ایڈمیشن بتا دیا جس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے آنے کی، نہ وین لگانے کی، نہ ٹیوشن کی۔
اس کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہی لیے نہیں۔ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات، اس زمان و مکان کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے، ہم نہیں جانتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ مختصر سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور باتیں کیا کرتے۔ ایک اونٹ نے شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھے کھانا کم دیتا ہے اور مجھ سے مزدوری زیادہ لیتا ہے۔ تصور ہے کوئی؟ تصور ہے کوئی؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور انسان ہونے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہاں تو اونٹ بھی سیکھتے تھے، جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور شکایتیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی اور تشفی دیتے تھے۔ یہ کیسی امت ہے کہ جو اپنے نبی کی پوجا پاٹ تو خوب کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر اسے میں دنیاوی حساب سے اگر بات کروں تو اللہ معاف کرے مجھے، کہ جیسے میرے والد مجھ سے کہیں کہ بیٹا پانی پلا دو، اور میں دوڑوں اور اپنے والد کے ہاتھ اور پاؤں اور سر دبانے لگوں اور چومنے لگوں اور پیار کر کے کہنے لگوں میرے ابو میں تو آپ کو بہت چاہتا ہوں، میرے ابو۔ وہ کہیں گے بیٹا پانی پلا دو، اور میں یہی کرتا رہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، یا جو میرے والد مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ تو کہیں میں ڈرامہ اور ڈھکوسلا تو نہیں کر رہا؟ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے محبت کا تقاضا میری سنتوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر اپنی زندگی پہ نافذ کرنا، یہ مجھ سے محبت کا تقاضا۔ کثرت سے درود پڑھنا یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن کپڑا بیچ کر، پھل بیچ کر، دغا دے کر، منافع زیادہ کما کر، کپڑا کم تول کر درود پڑھنا میرے نبی نے نہیں بتایا بھائی۔ یہ ذہن میں رکھنا، کم تولنے کے بعد درود پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے زیادہ ہی شتر پڑھیں کہ تو کر یہ رہا تھا اور پڑھ یہ رہا تھا۔ تو ذرا ہم اپنی حالتوں پر غور کر لیں۔ منافقوں کا حال کیا تھا؟ وہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے۔ تو کہیں ہم توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ نماز میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، اور کہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ تو ذرا غور کریں۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہمیں ہدایت عطا فرما دی، قرآن مجید، فرقان حمید، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، تو ہم کہہ رہے ہیں جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ آپ ذرا جملے سنیے، مطلب جب داڑھی رکھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو داڑھی رکھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو قرآن پڑھ لیں گے۔ پھر تم مسلمان کا ہے بھائی جی؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ توفیق دے گا تو کالج میں جو تیرا ایڈمیشن ہوا ہے تو جائے گا، اور اٹینڈنس نہیں لگے گی تو تیری حاضری مکمل نہیں ہوگی تو تیرا ایڈمیشن قائم رہے گا؟ یہ ارے آج نرسری مونٹیسری میں بھی اگر آپ کا بچہ 2 دن 1 دن غیر حاضر ہو جائے تو فائن لگ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کرے گا؟
ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم مذاق فرما رہے ہیں اور مسلمان ہیں ہم. برائے مہربانی ہوش کریں، ہوش کر لیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں اور پھر اس کے بعد اس کو بند کرتا ہوں. یہ کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے. ایک لڑکی تھی، شروع کی بات ہے کہ ٹی وی آیا تھا تو ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی. ماں اس کو منع کرتی تھی کہ بیٹا یہ ٹی وی اتنا زیادہ نہ دیکھا کر، قرآن پڑھا کر، اذان ہو رہی ہے، رک جا نماز پڑھ لے. وہ نہیں مانتی. ٹی وی دیکھتے ہی میں اس کا انتقال ہوا. اس کو نہلایا دھلایا گیا. میں آپ کو قصہ مختصر مفہوم بتا، یہ واقعہ موجود ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا. جب اس کو نماز جنازہ اور اس کے بعد لے گئے قبر میں اتارا ہے تو قبر نے بار گئی. کئی دفعہ ہوا تو وہ عالم دین تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی کیا کرتی تھی. یہ سنیے. جب معلوم کیا تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا گیا بار بار کہ یہ ہو رہا ہے قبر میں، یہ نہیں جا پا. ماں نے پھر روتے ہوئے بتایا کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی، میں اس کو منع کرتی تھی ٹی وی دیکھنے کو. بالکل آج سمجھ لیں کہ موبائل ہے، اذان ہو رہی ہے موبائل میں لگے. یہ ٹی وی نہیں بند کرتی تھی، میں اسے منع کرتی تھی، اذان ہو جاتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ کرتی تھی، ٹی وی میں لگی رہتی. یہ عالم دین نے کہا کہ وہ ٹی وی لایا جائے. وہ ٹی وی لایا گیا، اس کے گہوارے میں اس ٹی وی کو رکھا گیا. اس ٹی وی کے ساتھ جب قبر میں اتارا گیا تو وہ قبر سے باہر نہیں آئی، وہ ٹی وی کے ساتھ دفن. اب ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کر کر یہ دیکھ لیں کہ کتنے موبائل اور کتنے واٹس ایپ اور کتنے فیس بک اور کتنی یوٹیوب کے ساتھ ہم، اور کتنی کون سی ویب سائٹ ہیں اللہ کو معلوم، ان کے ساتھ ہم دفن ہوں گے. اپنے آپ پر غور کر لیجئے کہ یہ ایک آنکھ کا دجال ہے. ذہن میں رکھیے. اکثر و بیشتر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے بھائیوں سے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ جیب سے نکال کر سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. کتنی ویڈیو اور کتنی تصویریں، کتنے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تصور ہے کوئی؟ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں. کیا ہو گیا ہے وہ؟ کیا ہو گیا ہے میں؟ تو یہ موبائل ہم اور آپ جانتے ہیں. پوری رات بچے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا پوری رات سے تم جاگ رہی ہو یا جاگ رہے ہو، موبائل میں لگے ہو، آنکھیں خراب ہو جائیں، کچھ بھی. ابھی اس کی سمجھ نہیں، لیکن جب سمجھ میں آئے گا تو وہ اس کی آنکھیں بند ہو چکی، اس کے بعد اس کی سمجھ دنیاوی ختم ہو چکی ہوگی، وہ شروع ہو جائے. برائے مہربانی اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے ویسے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں بھوچال آئے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، یہ موبائل ہی بتا رہا ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک کان میں لگانے پر کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے، موجود ہے. آپ دیکھ لیجئے، سائنس نے پوری ریسرچ کر کے بتا دیا ہے. میگرین اور دماغی اور کان کے آنکھوں کے تمام امراض کا تعلق. آپ اندازہ لگائیے کہ ماں پکارے، باپ پکارے، بیمار پکارے، کوئی پکارے، اب اس کی آواز اس کو، بچی کو یا بچے کو نہیں آتی. 10 افراد بیٹھے ہیں، اس کا موبائل بجے گا، وہ کہے گا میرا. یعنی اس کا کان اب کس پہ سیٹ ہو گیا؟ اس پہ سے. اب اسے قرآن کی آواز آئے گی، اس کو اذان کی آواز آئے گی، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. اس کے کان میں تو دجال گھسا ہوا ہے، شیطان گھسا ہوا ہے. اس نے اپنے کان میں شیطان گھسایا ہوا ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے.
وہ صحیح کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بدروحوں کی ہے، پاک روحوں کی نہیں ہے۔ پاک روحوں کی غذا تو قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو برائے میں سب سے پہلی بات تو وہ بچے جو بڑے ہوئے ان کو ہم ہی نے موبائل پکڑائے، بچوں نے خود نہیں لیے۔ آج ان بچوں کو پکا کر کے، یعنی آپ اندازہ لگائیے، میں نے دیکھا ہے، اپنی بچیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بوتل بنائی ہوئی ہے، 6-7 مہینے کا بچہ ہے، بوتل بنائی ہے، اس کے سائڈ میں موبائل رکھ دیا جس میں وہ کارٹون یا کچھ ہے، وہ موبائل دیکھ رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے تاکہ اس کی جان چھوٹے۔ وہ اصل میں اس بچے کو اپنی ممتا سے دور کر، اب ماں کی محبت نہیں رہے گی، کس کی محبت آ گئی؟ تو ماں اپنے پیر پہ کلاڑی خود مار رہی ہے، نہیں مار رہی، اور پھر کہہ رہی ہے اب یہ بڑی ہو گئی ہے، سنتی نہیں ہے میری بات۔ وہ کیسے سنے گی؟ وہ تو موبائل کی سنتی ہے اور اسی کی بات کرتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو برائے مہربانی یہ غلطیاں ماں باپ خود کر رہے ہیں اور پھر برا بھلا دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھیے، ہمیں تو آج تک یاد ہے، اللہ معاف کرے نہیں کہنا چاہیے، آج بھی اگر ہماری ماں ہمارے اوپر چپل اٹھا دے تو سر جھکا دے۔ آج اگر میری ماں اپنی چپل اٹھا لے صرف، تو ہم اپنا سر اس کے آگے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے، اس کی ماں یا میری ماں موبائل نہیں۔ تو جس سے جس کو جو محبت ہوگی اسی سے اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں، ڈریں، ابھی سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس سانچے اور اس فرمے میں ڈھالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ سنتوں کا فرما اور سانچہ ہے، اس کے علاوہ فلاح ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔